ناظرین، ایک وہ دور تھا جب عرب اپنی شادی کے موقع پر اپنی دلہن کو اونٹ پر سوار کر کے گھر لے کر آتے تھے، پھر اسی اونٹ کو ذبح کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی غیرت کے یہ خلاف تھا کہ کوئی اور شخص، بالخصوص کوئی عورت، اس اونٹ پر سوار ہوئی۔ مطلب وہ اپنے زنان خانے کی کسی نسبت کو بھی اپنے معاشرے میں ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن اب عالم اسلام کا وہ ملک جہاں حجاز مقدس کی پاک سرزمین موجود ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں، کہ جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا تک پہنچی، وہی ملک آج اپنی بیویوں اور عورتوں کو عصر کے فرعون کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کی اس حرکت پر پورے عالم اسلام میں تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ سعودی حکومت کی کسی بھی خارجی ملاقات میں خواتین نے کسی بھی مرد حکمران سے اٹریکشن کی ہو یا ہاتھ ملایا ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے ایسا صرف اس لیے کیا کہ وہ امریکہ بہادر کو یہ یقین دلا سکے کہ ان کی سوچ اب کٹڑ اسلامی نہیں رہی، وہ اب لبرل ہو چکے ہیں اور عورتوں کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں اور لبرلزم کے حامی ہیں۔ اور MBS کے ویژن 2030 کا یہ ایک بڑا حصہ ہے کہ اس میں خواتین کے سوشل رول کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کو جدید بنانے کی آڑ میں ہر وہ غیر اسلامی کام کو فروغ دیا جا رہا ہے جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ اور 2030 میں دنیا کا انوکھا اور جدید ترین شہر نیوم جب بن کر تیار ہوگا تو اس میں دنیا کو وہ کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ جو عالم اسلام نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ UAE تو بےہودگی میں سب سے آگے نکل گیا، اور جوان لڑکیوں کو بال کھول کھول کر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ایسے پیش کیا گیا کہ اللہ کی پناہ۔ ایسا منظر شاید پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی جوان لڑکیاں بال کھول کھول کر اور گھما گھما کر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کرتی دکھائی دیں۔ استغفر اللہ۔ اور بے شک نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی خرابی کی پیشن گوئی اپنی حدیث مبارکہ میں کر دی ہے، اور عرب اب مکمل طور پر یہود و نصارہ کے قبضے میں ہیں، اور ان کے آگے ایک کٹ پتلی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔